بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا الیگزینڈر پوپ کی موک ایپک دا ریپ آف لاک کے کینٹو 3 سے چند لائنز۔ اس ایپک میں اور بہت سی میری فیورٹ لائنز ہیں، ان میں سے یہ 4 لائنز آج کی ویڈیو کے لیے چوز کی ہیں۔ کہنے کو تو یہ موک ایپک ہے، مگر پوپ نے سو کالڈ سوسائٹی کی بہت سی بٹر ریالٹیز کا پردہ چاک کیا ہے۔ ان میں سے کچھ یونیورسل ٹروتس کی حیثیت رکھتی ہیں اور اب بھی ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ اس وقت کی سوسائٹی کے متعلق ہے۔ او تھاٹ لیس مارٹلس، او بیوقوف فانی انسانوں، ایور بلائنڈ ٹو فیٹ، تم تقدیر کے آگے اندھے ہو، تمہیں تقدیر کی کچھ خبر نہیں کہ تمہاری قسمت میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ٹو سون ڈیجیکٹڈ، تم بہت جلد افسردہ ہو جاتے ہو، غم زدہ ہو جاتے ہو۔ اینڈ ٹو سون ایلیٹ، اور بہت جلد خوش ہو جاتے ہو، خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ یعنی اگر کسی کام میں تمہیں ناکامی ملتی ہے تو تم غم زدہ ہو جاتے ہو، اور اگر کسی کام میں کامیابی ملتی ہے تو تم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، بہت خوشیاں مناتے ہو۔ سڈن دیز آنرس شیل بی سنیچڈ اوے، اچانک دیز آنرس، یہ تمہاری عزتیں، شان و شوکت، شیل بی سنیچڈ اوے، چھین لی جائیں گی۔ یہ تمہاری جو آن بان شان ہے، یہ اچانک چھین لی جائیں گی۔ اینڈ کرسڈ فار ایور دس وکٹوریس ڈے، اور یہ جو آج تمہارا وکٹوریس ڈے ہے، تمہارے لیے فتح کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے منحوس دن بن جائے گا۔ یعنی آج جس کامیابی پر بہت خوش ہو، اپنی فتح سمجھتے ہو اور بغلے میں جاتے ہو، کیا پتہ کل یہی دن تمہارے لیے بدقسمتی کا باعث ہو اور اس دن کو تم منحوس سمجھو۔ تمہیں تو آنے والے دن کی کچھ خبر نہیں، مستقبل کے بارے میں تم بالکل اندھے ہو۔ کیا کہتے ہیں، زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا، بلکہ پل میں یہاں کیا سے کیا ہو جائے کسی کو کچھ خبر نہیں، کسی کو کچھ علم نہیں۔ ہم مستقبل کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں اور تقدیر کے آگے ہم بے بس ہیں، ہم اندھے ہیں۔ Those who live with pleasant memories، those who live with pleasant memories، وہ جو خوشگوار یادوں کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، are sleep walkers، وہ نیند میں چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو نیند میں چلنے والا ہوتا ہے وہ کتنی دیر تک صحیح سلامت رہے گا، اس کو کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگے گی۔ تو اس لیے اگر آج خوشی کے دن ہے، خوشحالی کے دن ہے، تو ہمیں ان پر بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اور مستقبل کے بارے میں ہمیں کیئر لیس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ مستقبل میں کیا ہو، اور یہ جو ہمارے خوشی کے دن ہیں یہ غمی کے دنوں میں چینج ہو جائیں، کیونکہ ٹائم نیور ریمینز سیم فار ایور۔ تو اس ریپ آف لاک کی جو ہیروئن ہے بلنڈا، وہ بھی جس دن بہت خوش تھی، جس کو اپنا وہ وکٹوریس ڈے سمجھتی تھی اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہی تھی، تو کیا ہوا، اسی دن اس کی وہ جو لٹ تھی، لاک تھی، اس کی جو زلف تھی، جس کو بہت عزیز سمجھتی تھی، اس کو اپنی جان سے پیاری تھی، اس کی بیوٹی میں اس کو 4 چاند لگا دیتی تھی، اسی دن اس کی جو تھی وہ لٹ زلف وہ کٹ گئی، اور وہی دن اس کے لیے وہ منحوس دن بن گیا۔ اس سلسلے میں کچھ میں اپنے مرشد کی باتیں بھی شیئر کروں گا۔ ایک آدمی کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے۔ تو اللہ کا کرنا کیا ہوا، اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ تو 16-17 سال کے بعد وہی آدمی پھر واپس آیا
اور کہتا ہے کہ حضرت دعا کرے اللہ بیٹا واپس لے لے۔ اس بیٹے نے اس کی زندگی کو اس طرح عذاب بنا دیا تھا، ہر بری عادت اس بیٹے کے اندر پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا، اور بالآخر اسی باپ کو بد دعا کرنی پڑی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو لے لے۔ کیوں؟ اللہ سے بیٹا مانگا تھا، اس کی صلاحیت نہیں مانگی تھی۔ تو جب بھی کوئی نعمت مانگے تو اس کے ساتھ اس کی عافیت اور سلامتی جو ہے وہ ضرور مانگے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کا گھر چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا گھر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا گھر دے دیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے گھر میں جاتا ہے، اس کو بیماری، مسائل، مشکلات آ گھیرتی ہیں، وہ تنگ آ جاتا ہے، اور بالآخر کہتا ہے کہ وہ جو پہلے والا گھر تھا اس میں تو بڑی راحت تھی، بڑی خوشیاں تھیں، بڑا سکون تھا، تو کیا ہوا؟ بڑا گھر مانگا، اس کی عافیت اور اس کی سلامتی نہ مانگی۔ تو جب بھی نعمت مانگے اس کی عافیت اور سلامتی ضرور مانگیں۔ تو یہ کچھ انسان کے نالج میں، علم میں کوئی بات نہیں کہ آنے والا کل میرا کیسا ہونا ہے، تو اس لیے ہمیں وقتی کامیابی پر اتنی خوشیاں اور وقتی ناکامی پر اتنا ہمیں غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ہماری عارضی عزتیں ہیں، شانیں ہیں، آن بان ہے، یہ بھی پل میں وہ مالک جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ تو بہت ہی ایک یونیورسل لیسن پوپ نے ان 4 لائنز میں دیا ہے کہ تقدیر کے سامنے ہم بے باس ہیں، تو جب تک ہمارا اینڈ وہ اچھا نہیں ہو جاتا اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی سلسلے میں سوفوکلیس کا وہ ڈرامہ جو لکھا اس نے ایڈیپس ریکس، اس کا مورل لیسن بھی یہی ہے کہ دوز ہو لیو ود پلیزنٹ میموریز آر سلیپ واکرز، تو سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو جب تک ہمارا اینڈ جو ہے وہ اچھا نہیں ہو جاتا تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آنے والا وقت ہمارا کیسا ہوگا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اینڈ از ویل آل از ویل۔ تو جب ہمارا اینڈ اچھا ہوگا تو تبھی بات بنے گی۔ تو تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، اندھے ہیں، کچھ خبر نہیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں، اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینلز۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔